نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ صورت جو شخص پڑھ کر اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگتا ہے، اللہ اسے اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت جو شخص فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ صورت خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ آج ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، ہم جتنا مرضی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب بے برکتی، یہ سب بے اتفاقی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہو فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب اور خیر اور برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے کولوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت، تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر تو سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات یعنی سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے حد درجہ غافل ہے۔
دنیا کے کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا، بلکہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ یقین جانیں تلاوت قرآن سے اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت ضرور کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن پاک کے سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے انہیں لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ تو ناظرین، قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ انہیں بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت کا حقدار ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی و مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہ ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ تو یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کو پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ بالکل تھوڑے سے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین، ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ تو ناظرین، آج کے وظیفے میں جس سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے وہ سورۃ الرحمن ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورۃ الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں اور یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا پینا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، ناظرین، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس طرح کے ہر تحفے کی اپنی اہمیت ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو،
یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ ناظرین، سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کو لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ یہ بات دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے۔ اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ وار پھرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن اور سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دہانی کر کے ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بھی فجر کی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سورۃ الرحمن لازمی پڑھا کریں۔ پورا سال اللہ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اسے محبوب رکھتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے بھی سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کا وہ پیارا نام جس پر سورۃ الرحمن کا نام رکھا گیا ہے یعنی یا رحمانو، کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔